اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات اور اخلاقیات نو مسلموں کے ساتھ کس طرح تھے۔ اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر فریحہ میلا کا، اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا حساس سینسٹیو ٹاپک ہے، اور اپیرنٹلی شاید ایسا لگے کہ ہمارے ساتھ متعلق نہیں ہے، لیکن ہم ایک ملٹی ریلیجن سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، تو دنیا جس طرح سکڑتی جا رہی ہے، گلوبل ولیج بن رہی ہے، بہت سے ہر انسان کے امیجیٹ فیملی میں کوئی نہ کوئی ہے کہ جو ایک کسی نان مسلم کنٹری میں بھی ضرور رہتا ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے بحیثیت مسلمان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہمیں ایک مقام دیا ہے دنیا میں، وہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے بائی برتھ۔ جو بندہ پیدا ہو گیا ایک مسلمان گھرانے میں تو وہ امت خیر بن گیا، اور اس کے ذمے یہ کام لگ گیا کہ وہ صرف اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اخرجت للناس ہے، وہ لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں کہیں نہ کہیں یہ کام تو ضرور کرے گا کہ اللہ کے دین کا پیغام پہنچائے دوسروں کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تھا وہ یہ تھا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اتنی خوبصورت آیت آپ نے کوٹ کی ہے۔ بالکل، اور کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شاید اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اتنی کنسرن ہونا اور اتنی سچی خیر خواہی ہونا، کہ ایک تو سچی خیر خواہی ہے کہ یہ لوگ کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، اور دوسرے ایک اپنے ساتھ بھی خیر خواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ تم لوگوں نے ان کو توحید کیوں نہ سکھائی، ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا واضح یہ بیان فرمایا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو توحید تو سکھانی ہے نا ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا سا اپنے معاشرے کے ایک پہلو کی طرف غور کر لیں کہ ایک صاحب ہیں عبد الوارث گل صاحب، اور انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنا رکھی ہے حقوق الناس فاؤنڈیشن کے نام سے۔ تو ان کو سننے کا موقع ملا، اور وہ بات بتاتے بتاتے وہ رو پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود کرسچن سے مسلمان ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی لڑکی بچی وہ مسلمان ہوئی، اور اس کی شادی ایک مسلمان گھرانے میں ہوئی، لیکن اس کے گھر میں اس کو ابھی تک تانے اسی بات کے دیے جاتے ہیں کہ بہت ہی ڈیگریڈنگ الفاظ جو ہمارے معاشرے میں کچھ رائج ہیں اس طرح کے انہوں نے بولے۔ پھر اسی طرح سے کسی اسکول میں کسی نے بتایا کہ ایک اسکول ٹیچر جو کہ مسلمان ہوئی، اور وہ بیٹھ کے تو اپنی کولیگز کے ساتھ، اور وہ روتی ہیں اور اتنی وہ رنجیدہ ہیں اس بات پر کہ میں نوکری بھی کرتی ہوں، اور میرے گھر سے میں جو کماتی ہوں اسی سے اس گھر میں راشن بھی جاتا ہے، وہ سب کچھ قبول ہے، لیکن میرا کچن میں جانا قبول نہیں ہے ابھی تک۔
اور یہ کہ تم ہمارے برتنوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تم ہمارے ساتھ برتنوں میں کھانا نہیں کھاؤ گی. یہ رویہ ہمارے اپنے ملک میں نو مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک سمجھنا بے حد اس لیے ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دین کی طرف آئے ہوئے انسان کو دین سے بددل کر دیں. کیونکہ وہ جو اسکول ٹیچر ہیں انہوں نے کہا مجھے کئی دفعہ خیال آتا ہے کہ کہیں میں غلط فیصلہ تو نہیں کر بیٹھی کہ میرے ساتھ جتنی بدسلوکی ہو رہی ہے، اور ان کے والدین بھی ان سے ناراض ہیں اور اس طرح. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کے ساتھ کیسا ہوتا تھا اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد کیسا ہوتا تھا. آپا اس سے پہلے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، آپ دیکھیے قرآن بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ ان کے اجر 2 مرتبہ دیے جائیں گے اہل کتاب کے. اور اسی طرح اتفاق ہوا میری کلاس میں ایک مرتبہ، قرآن کلاس میں ایک ہماری اسٹوڈنٹ تھیں اور وہ کنورٹ تھی اسی طرح، اور جب یہ آیت آئی اور جو ان کے جذبات تھے اور جس طرح وہ کیونکہ ان کے بھی گھر والوں نے سب نے ان کو اسی طرح پاٹ کر دیا ہوا تھا اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. اور پھر جب وہ کہتی ہیں کہ آج مجھے لگتا ہے مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ مرتين کے لفظ آتا کریں گے کہ آپ لوگوں نے قربانی دی. بالکل. تو جب اللہ تعالیٰ اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں ان کو، 2 مرتبہ ان کے اجور کا ذکر کر رہے ہیں کہ 2 مرتبہ دیے جائیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ وہی عمل کرتے تھے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا، اور وہ پھر اسی کو آگے لے کے چلتے تھے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جو آپ کی جو طبیعت یا آپ کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس، تمہارے اپنے پاس سے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے رسول آئے ہیں کہ ان پر بڑا گراں گزرتا ہے کہ اگر تم کسی مشقت میں پڑو. اور یہ مشقت میں پڑنا ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم مزاج اور آپ آسان احکامات دیتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ نہ ہوتا کہ میری امت پر سختی ہو جائے گی تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کر لو. اور کسی قسم کی مشقت نہ میٹیریلسٹکلی ڈالی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت کر پا رہے تھے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو جو انجام ان کے لیے انتظار کر رہا ہے اس میں سے یہ کیسے گزریں گے. اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رکھا تھا. اور حریص علیکم، حریص ہیں کہ تم ضرور مسلمان ہو جاؤ، تم بچ جاؤ. مسلمان ہونے سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کسی طاقت میں اضافہ نہیں ہونا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی چیز نہیں ملنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول، معصوم عن الخطا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا مشن انجام دے رہے تھے. اگر کسی نے ہدایت پانی ہے تو اس کا فائدہ اس کو خود کو ہونا تھا. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے رؤوف اور رحیم ہیں. تو انہی خوبیوں کے تحت آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میری اور انسانوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے کوئی آگ جلائی اور کچھ پتنگے اس کے گرد آ گئے اور اس کے اندر گر رہی ہیں اور ان پتنگوں کو پیچھے کر رہا ہے کہ اس آگ میں گرنا تمہاری ہلاکت ہے. تو اسی طرح سے میں تم لوگوں کو تمہاری کمر سے پکڑ کے میں تم لوگوں کو پیچھے کھینچ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ آگ میں گرتے چلے جاتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے رویا کرتے تھے امت کے لیے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت جو ہے یہ پڑھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. اور اسی طرح سے یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ فرمان قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو یہ آیات پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم امتی امتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، لیکن اس سے پوچھو کہ آپ کیوں رو رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے محمد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ ان کا کیا بنے گا اگر یہ ایمان نہ لائے،
یا یہ ثابت قدم نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبرائیل محمد کے پاس واپس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ تو آپ نے بتایا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تڑپ تھی, کیا طلب تھی انسانوں کے لیے, انسانیت کے لیے. پھر امت تو ویسے ہی مسلمان تھی اور وہ خاص تھے, لیکن جب کوئی کنورٹ ہوتا تھا یا اپنا دین چھوڑ کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملات تھے؟ آپ کے معاملات یہ تھے کہ آپ بہت خوش ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو غسل کرنے کا فرماتے تھے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ جس نے کنورٹ ہونا ہے, مسلمان ہونا ہے, تو وہ واجب ہے کہ وہ غسل کرے, اور بعض کہتے ہیں کہ مستحب ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اور اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باقاعدہ دعا کرتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے تھے بعض صحابہ کرام کو کہ ان کو سکھایا جائے, ان کو اسلام کی بیسک تعلیم دی جائے. اور یہ پورا ایک کلچر جو ہے یہ مدینہ میں بنا ہوا تھا. مدینہ میں ڈیلیگیشنز آنے لگ گئے تھے, بہت سے لوگ آتے تھے, کچھ گھرانے تھے. ایک خاتون صحابیہ تھیں جن کے گھر میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹھہرائے جاتے تھے. اسی طرح مسجد میں لوگ ہوتے تھے, کچھ گھروں میں اوروں میں لوگ ہوتے تھے, اور ہر وقت تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ چلا رہتا تھا اور لوگ آ کر سیکھتے تھے. یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور یہ سورہ توبہ کی ان آیات کا ایک امپلیمنٹیشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ہر جگہ سے آ کے دین سیکھتے اور پھر واپس جاتے اور اپنے پچھلے لوگوں کو سکھاتے. اور یہ کلچر وہاں پر پورا ہمیں امپلیمنٹ ہوا نظر آیا. کئی جگہوں سے لوگ آتے, وہ سیکھتے, دین سیکھتے, اور پھر وہ واپس جاتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید کر کے بھیجتے. اور انتہائی ایک وہ مالک بن حویرث ہے نا رضی اللہ عنہ, جنہوں نے کہا کہ ہم کچھ نوجوان تھے جو آئے اور تقریباً 20 دن جب ہم رہے مسجد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا اور ہمارے بارے میں پوچھا, اور آپ نے دیکھا کہ ہم اداس ہیں اپنے گھروں کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ تم لوگ گھروں کو چلے جاؤ, اور پھر نماز پڑھنے کا بتایا, طریقہ بتایا, اور ایک شفقت اور محبت کے طریقے سے ان کو سکھایا. پھر اسی طرح سے بعض جگہیں ایسی تھیں کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچرز بھیجا کرتے تھے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا, بحرین بھیجا. پھر اسی طرح سے ان ٹیچرز کو بھیجنے میں کچھ ٹریجڈیز بھی ہوئیں, جیسے بیر معونہ کا واقعہ ہوا, وہ رجی کا واقعہ ہوا, کہ جس میں اتنے وہ اصحاب صفہ, اتنے قابل لوگ, اتنے قراء, اتنے اسکالر اور پڑھے لکھے, اور ان کو بھیجا گیا اور پھر ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کیا گیا. بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے نا, ایسا لگتا ہے لاس ہے اتنا بڑا, بہت بڑا. تو پھر ایک اور چیز ہے, یہ کسی کے مسلمان ہونے سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں جن صحابہ کے مسلمان ہونے کے لیے, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابو جہل, عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کوئی ایک, تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعا کی ہے. وہ ایک دن اپنی والدہ کو کہتے تھے نا کہ آپ مسلمان ہو جائیں, تو ایک دن انہوں نے کچھ سخت بات کہہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, اور آپ میری ماں کے لیے, ان کو یہ تھا کہ میری ماں کی تو اس میں ہلاکت ہے اب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, تو آپ نے ان کے لیے دعا کی. اور جب وہ واپس گھر گئے تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے دروازے پر ہی پانی بہنے کی مجھے آواز آئی, تو میری ماں نے غسل کیا ہوا تھا, اور میری ماں نے دروازہ کھولا تو میری ماں نے شہادہ پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اس برکت کے ساتھ. اس سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, اور ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں شخص مسلمان نہیں ہو سکتا یا اس کو کبھی ہدایت آ ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیں فرعون کے دربار میں مقربین میں سے ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دی, اور وہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کو ہدایت آ جائے گی, یا بالکل. اور اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ خطاب کے گھر کا گدھا اسلام لے آئے گا لیکن عمر اسلام نہیں لائے گا.
بالکل. اور آپ دیکھیے خالد بن ولید, بالکل ہم نے ان کے بارے میں اکرمہ بن ابو پڑھا. جہل. جی, آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے, حضرت خالد بن ولید نے احد میں کتنا مسلمانوں کو نقصان اٹھایا تھا اپنی ایک اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے. جب انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کے اٹیک کیا تو کتنے مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ اسلام لے کر آئے ہیں تو پھر وہ کتنے پروڈکٹیو ہوئے ہیں اور کتنے فائدہ مند ہوئے ہیں. اور وہی جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبت اور اخلاص تھا دین کی طرف مائل ہونے والوں کے لیے کہ وہ دل و جان سے قبول کر لیتے تھے ان کو, اور پھر اس کے بعد وہ دین کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جی. اور ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نو مسلموں کے لیے جو طریقہ تھا وہ تالیف قلب کے لیے ان کو مانیٹری ہیلپ کرنا ہے. تو ایک یہ صحابی ہیں حویتب بن عبد العزیٰ, یہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو میں تو چھپ گیا کہیں جا کے, اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کہیں چھپا دیا. تو بہرحال ایک لمبی ان کی کہانی پتہ چلتی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے دوست بھی تھے, تو وہ ان کو ملے اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں, میں کہاں جاؤں. تو ابو ذر نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور تم چلو, تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چلو. وہ بہت اشرف الناس ہیں, وہ اجود الناس ہیں, وہ بہت کریم ہیں, وہ معاف کرتے ہیں, تو انہی کے پاس چلو. تو پھر یہ ڈرتے ڈرتے یہ گئے, اور وہاں جب یہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وارم ویلکم دیا ان کو, اتنا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا, اور انہوں نے کلمہ پڑھا, شہادہ پڑھی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, اور اس کے بعد آپ نے مجھے 100 اونٹ دیے غنائم میں سے. اتنی خوبصورت بات ہے. بالکل. بعض اوقات یہ جو فائنینشیل امپاورمنٹ ہے نا, یہ بڑی ایک ڈیسائسو فیکٹر بن جاتی ہے, تو اس کو استعمال کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ہم نے پہلے اور اس کو آپ دیکھیں اخلاص کے اگینسٹ نہیں جانا کہ ٹھیک ہے نئے لوگ ہیں تو ان کو ابھی فی الحال کے لیے یہ مال کے ساتھ ہی اگر یہ مائل ہوتے ہیں تو یہ ہو جائیں, یہ بعد میں استقامت آ جائے گی. آپ دیکھیں ابو سفیان, ان کو ملا ہے, بہت کچھ ملا ہے, حنین کے بعد ان کو ملا, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ, میرا دوسرا بیٹا, سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے گئے. بعد میں اتنے وہ راسخ العقیدہ مسلمان رہے ہیں, اور اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا تو جنگ یرموک میں یہ ساتھ تھے, بالکل, اور یہ نابینا ہو چکے ہوئے تھے, اور مسلمانوں کے تھوڑے قدم اکھڑے ہیں, تو یہ سردار تھے. تو یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر انہوں نے ایسی موٹیویشنل تقریر کی ہے کہ مسلمانوں کا ایسا انہوں نے خون گرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. جی. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی جو ہند ہے, جن کے بارے میں ہم ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں احد میں, تو وہ بھی ان کے ساتھ تھیں, اور یرموک میں. اور اسی طرح میں ہسٹری میں ایک دیکھتی ہوں سہیل بن عمر, ان کا بھی بڑا کردار ہے جب وہ اسلام لے کر آئے ہیں, ابو جندل کے جو والد تھے. ہاں جی بالکل, آپ نے بہت اچھا یاد کرایا کہ وہ بھی فتح مکہ کے بعد ہی مسلمان ہوئے. جی بالکل. اور انہوں نے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو مکہ میں جیسے گورنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپوائنٹڈ تھے وہ چھپ گئے, ان کو یہ واپس لائے, اور انہوں نے لوگوں کو کہا کہ اگر تم لوگوں نے آج استقامت نہ رکھی تو یاد رکھو کہ لوگوں نے جب ایمان لائے تو سب سے زیادہ لیٹ تو تم لوگ ہوئے ہو, اور اس میں قصور صرف تم لوگوں کا اپنا ہے. اور ان کی ایک تقریر آتی ہے جو انہوں نے بیت اللہ کے پاس آ کے کی تھی, اور اسی موقع پر کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر. اور یہ وہی لوگ تھے کہ جب وہ اتنا لیٹ مسلمان ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تالیف قلب کی ہے. اور پھر ہم نے ایک پروگرام میں یہ بھی پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بکریاں دی ہیں عربی حنین کے بعد, تو انہوں نے بھی جا کے کہا کہ اسلام لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فخر سے بالکل نہیں ڈرتے. جی نہیں بالکل. اچھا, ایک اور صحابی ہیں, ان کا نام ہے ابو مالک الاشجعی. تو یہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 خوبیاں ایسی دی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں, اور وہ ہیں الحلم والانات, یعنی حلم یہ کہ عقل مندی, وزڈم, دانائی, اور دوسرے بردباری, جلد بازی نہ کرنا. اور ہوا یہی تھا کہ اپنے وفد کے ساتھ آئے تو باقی لوگ تو بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے, انہوں نے جانور باندھے, انہوں نے کپڑے تبدیل کیے, صاف ستھرے ہو کر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی تھے تو ان کی بھی
یہ بھی ایک تالیف قلب کا آپ کا ایک طریقہ تھا کہ ان کی جو کوئی اسپیشل کوئی ٹریٹ کوئی کریکٹر اسٹرینتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتی تو آپ اس کا ذکر فرماتے تھے. اب یہاں پر ہم پھر وہی ایک ہی لکیر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں نا کہ منہ پر تعریف نہیں کرنی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ منہ پر تعریف کی ہے. وہ تعریف ایک تو وہ غلو میں نہیں جانی چاہیے, ایگزیجریٹڈ تعریف نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری وہ خوشامد کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. ورنہ کوئی اپریسیشن جو آپ دیکھتے ہیں نا کسی انسان کے اندر, اس کی کوئی خوبی دیکھتے ہیں, جب وہ کوئی ایک بندہ ایک یعنی استاد یا کوئی ایون والدین یا ٹیچر یا کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے اور آپ کی کوئی خوبی بتاتا ہے تو آپ انکریج ہوتے ہیں, آپ کی وہ خوبی پالش ہوتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرگز آپ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کریں, اس کی اجازت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اتنے خوبصورت یہ شیڈز ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں نا حکمت کا بہت اہم رول ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگنے کو کہا بھی ہے حکمت. تو میں نے تو ان چیزوں سے یہ سیکھا ان ایپیسوڈ سے کہ ہمیں حکمت مانگنی چاہیے اللہ سے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کی حکمت دے. بالکل, کہ کس کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو اللہ سکھاتا ہے اور اللہ ہی آپ کے دل میں ڈالتا ہے, اور اللہ ہی آپ کو جو ہے وہ معاملات سکھاتا ہے کہ کیسے کرنے چاہیے. تو اللہ سے مانگنی چاہیے اور کثرت سے مانگنی چاہیے حکمت, کہ انسانوں کو انسانوں کثیر ہے جی انسانوں کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے. اور وہی بات ہے کہ اور اس انسانوں کی سمجھ میں جو بہترین رہنمائی ہے نا وہ قرآن کرتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے ہیومن سائیکالوجی جو قرآن سمجھاتا ہے, آپ کو ہیومن سائیکالوجی ساری سکھا اور دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا اور کون تھا اور امپلیمنٹ کرنے جی. والا. تو ڈائریکٹلی پھر کنیکشن تو وہیں سے آ گیا, جو سورس ہے وہ تو قرآن ہے اور پھر اللہ کی ذات ہے. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جب کوئی مسلمان ہوا کرتا تھا تو اس کو ایک دعا بھی سکھایا کرتے تھے, اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. جی کتنی خوبصورت دعا ہے. بالکل, یہ بھی سکھایا کرتے تھے. پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کسی غزوہ سے پہلے ایک شخص آیا اور اس نے کہا, اور وہ ساری اس نے زرہ وغیرہ آرمر اپنا پہن کے آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مارکا اب گرم تھا نا, تو آپ سے پوچھا کہ میں جا کے قتال کروں یا پہلے میں مسلمان ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تم پہلے مسلمان ہو پھر جاؤ قتال میں. وہ مسلمان ہوا, قتال میں گیا, شہید ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کتنا تھوڑا عمل ہے اور یہ کتنا زیادہ اجر پا گیا ہے. اور کتنی پیاری گائیڈنس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بالکل کہ پہلے مسلمان ہوں, فرسٹ تھنگز فرسٹ. ایک دو اور چیزیں ہیں جو نامسلموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکمت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ, اگر تمہاری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ جو حتیم کا حصہ ہے حجر کا, اس کو میں کعبہ کے اندر کر دیتا اور ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر میں اس کو استوار کر دیتا. لیکن کیونکہ یہ نئے مسلمان ہوئے ہیں, یہ اپسیٹ نہ ہو جائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لحاظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی پر چھوڑ دیا, اسی طرح سے چھوڑ دیا. جذبات کا خیال رکھا, جذبات کا خیال رکھا, اپسیٹ نہ ہو جائیں. اور اسی طرح ایک اور چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے مسلمان ہونے والوں کو جو خوشخبری دیتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ پچھلے کفر کے سارے گناہ تو بالکل ختم کر دیتا ہے, اور جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ انسان کی ساتھ ادھر آ جاتی ہیں. نیکیاں ختم نہیں ہوتی ہیں لیکن گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو جو کوئی انسان کسی بھی اور ریلیجن سے کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے. یہ تو اللہ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ جس کو عطا کرے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. جی بالکل. جی بارک اللہ. ناظرین, ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ وہ معاملات اپنائیں جو لوگوں کے دلوں کو خوش کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.